خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب میں سے، تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں۔ پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز خداوند کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں گے اور میں انہیں برکت دوں گا۔ عزیزو، نئے سال کے موقع پر خداوند آپ سب کو آپ کی زوردار تالیوں میں بہت برکت دے۔ زوردار تالیوں میں، زوردار تالیوں میں آپ سب کو نیا سال بھی بہت بہت مبارک ہو، اور نئے سال کی ہزاروں برکات بھی خداوند آپ پر نازل فرمائے۔ شکریہ۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، نئے سال کے موقع پر ہم بہت بڑی عید مناتے ہیں، سلیمٹی ہے، اور وہ سلیمٹی تہوار کیا ہے؟ مقدسہ مریم خدا کی ماں یا مادر خدا کی عید۔ عید کا منایا جانا یا یہ سیلیبریشن جو ہے، ہم پر یہ حقیقت عیاں کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ ہمیں ماں کی ضرورت ہے، ایسی ماں جو خداوند کی ماں ہے اور ہم سب کی بھی ماں ہے۔ مقدسہ مریم کا ماں بننا یا کماری کا بیٹا پیدا کرنا ایک تاریخی اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ دس از دا فیکٹ کہ کماری حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو یہ تاریخی اور حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ شاید لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ خدا کی بھی ماں ہے۔ Isn't it? Yes or no? Yes or no? Yes. عام انسان کے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنا، یہ بات تسلیم کرنا بڑی مشکل ہے، لیکن خدا کا کلام، مکاشفہ اور ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی بھی ایک ماں ہے، اور وہ ماں کوئی اور نہیں بلکہ وہ کماری مریم ہے، جس کے ہاں یسوع
پیدا ہوا یا جس نے اپنی ہاں کے ذریعے سے کلمے کو اپنے بطن میں لیا. تو اسی ماں کی مقدسہ مریم مادر خدا کی یعنی خدا کی ماں کی آج عید منائی جاتی ہے. عزیزو، مقدسہ مریم ایسی ماں ہے جس کے سامنے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں. مشکل میں، دکھ میں، پریشانی میں، خوشی میں ہم ہمیشہ ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنا سب کچھ یا اپنا دل کھول کر جو ہے وہ ماں کو بتاتے ہیں یا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس لیے ہماری روزانہ کی دعا میں بڑی خوبصورت دعا ہے، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہمارے واسطے دعا کر. مقدسہ مریم خدا کی ماں ہمارے واسطے کیا کر؟ دعا کر. اور ہم یہ دعا یا اپنی درخواستیں جو ہیں پختہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ we have experienced کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتی ہے، وہ ہماری درخواستیں سنتی ہے اور وہ ہماری درخواستیں اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتی ہے، اور ہم خدا کا فضل اور خدا کی برکت پاتے رہتے ہیں. تو دعا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جسٹ پرے کرتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. نہیں، ہم یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتی ہے. وہ ننھے بچے یسوع کو گود میں لے کر ہمیں برکت دیتی ہے. تو آئیں آج کے دن ہم مقدسہ مریم مادر خدا کی بلاہٹ، زندگی اور ساری خدمت کے لیے، ہاں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں. عزیزو، آج بڑے دن کا اٹھوارہ ہے، یعنی کہ آج 8واں روز ہے. آج کے دن ہی ہم نے کلام میں سنا ہے کہ یسوع کو وہ نام دیا گیا جو فرشتے نے اس کے بطن میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. تو آج یسوع کے نام رکھے جانے کا دن یا عید بھی ہے. آج کے ہی دن عالمی یوم امن بھی منایا جاتا ہے. تو آج آئیں ہم امن اور سلامتی کے لیے خدا سے دعا مانگیں. عزیزو، آج کی انجیل مقدس آج کی عید کی مناسبت سے ہمیں دعوت دیتی ہے جانے کے لیے پرجوش ہونا. میری بات دھیان سے اب سننی ہے. ہم کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں. مجھے پتا ہے بے شمار لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو آج آ رہے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے. مہربانی کر کے دھیان سنیں. تو دعوت کیا ہے آج کی پاک انجیل میں؟ بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں. پہلی، جانے کے لیے پرجوش ہونا اور دیکھنے کے لیے حیرت زدہ ہونا اور اس کی دیکھنے کی طرف جو ہے وہ محسوس کرنا، جیسا کہ چرواہوں نے کیا. تو آج کی انجیل مقدس میں ہم 2 خاص باتوں پر غور کریں گے، یا 2 خاص باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ گئے. میں چرواہوں کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے خوشی کی بشارت سنی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں کیا ہوا ہے، ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ مسیح خداوند ہے. تو جب انہوں نے یہ بڑی بشارت سنی تو پہلا ان کا رد عمل کیا تھا کہ وہ گئے، اور دوسرا ہے کہ انہوں نے دیکھا. تو آج ہم صرف 2 باتوں پر غور کریں گے، جانا اور دیکھنا. جانا اور دیکھنا. وہ گئے. لکھا ہے تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور پرجوش ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ کیا کریں؟ بچے یسوع کو دیکھیں. اور لکھا ہے اور وہ مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو جا کر چرنی میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں. تو جانا اور دیکھنا. تو یہ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا نقطہ ہے کہ وہ گئے. they went. لکھا ہے تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے. عزیزو، خوشی کی بشارت سن کر چرواہے رکتے نہیں، یا آپس میں اصلاح نہیں کرتے، یا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ as soon as they heard the good news they departed. یعنی وہ روانہ ہوئے جانے کے لیے.
حالانکہ اندھیرا ہے، وہ اپنے گلے کی میدان میں رہ کر گلابانی کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کا وہاں ان کو چھوڑ کر جانا یہ اتنا آسان نہیں تھا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تب چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے، رات کو میدان میں اپنے گلے کو چھوڑ کر بیت لحم کو روانہ ہو گئے. ہاں، یہ بات قابل غور ہے کہ انہیں حکم تو نہیں ملا. فرشتے نے صرف ان کو کیا دی تھی؟ خوشخبری دی تھی کہ ایک نجات دہندہ تمہارے لیے کیا ہوا ہے، داؤد کے شہر میں پیدا ہوا ہے. اس نے جانے کا حکم نہیں دیا تھا. ایسا ہی ہے نا، فرشتے نے چرواہوں کو بیت لحم کی جانب جانے کا حکم نہیں دیا. ہاں، ان کو خوشخبری ضرور سنائی تو ان کو حکم نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ گئے. They went with haste and faith. haste یعنی جلدی سے گئے. اور چرواہوں کا بشارت سن کر جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین عمل ہے. یروشلم کے عالموں نے سنا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ان کے پاس پیشن گوئیاں تھی. جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے ان باتوں پر کیا کیا؟ تعجب کیا. جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کیا کیا؟ معصوموں کا قتل شروع کر دیا. ان سب لوگوں کو خبر ملی کہ نجات دہندہ بیت لحم میں داؤد کے شہر میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھنے نہیں گئے. اگر کوئی دیکھنے گیا ہے تو وہ کون گیا ہے؟ چرواہے گئے ہیں. تو اس لیے سننے کے بعد وہ گئے، اور جانے والے کون ہیں؟ صرف چرواہے ہیں. باقی لوگوں کو بھی خبر تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص نہیں گیا. اس کے بعد جو قابل غور بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جانے والے جو ہیں، یہ خاندان کے افراد نہیں ہیں، یہ چرواہے ہیں، عام لوگ ہیں. عام طور پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بڑا چاہ ہوتا ہے، بڑی ریجھ ہوتی ہے، بڑا شوق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم جلدی جلدی کیا کرتے ہیں؟ اس گھر کی طرف یا اپنے اس رشتہ دار کی جانب کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے ہیں، تاکہ بچے کو جلدی جلدی کیا کریں؟ دیکھیں. یعنی اپنے عام طور پر جاتے ہیں. اور آج کل کے حالات میں نانی سب تو پہلے جائے گی، یہی ہے نا، دادی جائے گی، اور کون جاتا ہے؟ اور کون بتاتا؟ جلدی تم بتاؤ. گھر کے باقی افراد لیٹ سے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ امیجیٹ فیملی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ سن کر، خوشی کی خبر سن کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیت لحم کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ روانہ ہوتے ہیں. تو میں پچھلے سال کا لیکچر دیکھ رہا تھا تو اس میں نے ایک بات کہی تھی، آج دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا. وہ کہاں گئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہاں گئے؟ ٹو گاڈز لوکیشن. ٹو گاڈز لوکیشن. وہ کہاں گئے؟ جہاں خدا بستا ہے یا جہاں خدا رہتا تھا. گاڈز لوکیشن. آج کل ہم لوکیشن لگاتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، تو پھر ہم لوکیشن کے ذریعے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوکیشن وہ سینڈ کی جائے. تو یہ جو چرواہے جو ہے یہ کہاں گئے ہیں؟ ٹو گاڈز لوکیشن. اور وہ لوکیشن پہلے نمبر پر شہر کون سا ہے؟ بیت لحم. اور جگہ یا مکان کون سا ہے؟ سرائے ہے. سرائے ہے یا چرنی ہے. اور جہاں وہ پڑا ہوا ہے، ایک تو چرنی ہے اور دوسرا مریم کی گود ہے. تو گاڈز لوکیشن کون سی ہے؟ وہ بیت لحم کا شہر ہے، وہ سرائے ہے، چرنی ہے سرائے کی، اور آج کی عید کے حوالے سے وہ مقدسہ مریم کی گود ہے. تو اگر آپ نے خداوند کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے خداوند کو لوکیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے خداوند کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے، تو یو مسٹ نو دا لوکیشن. اور وہ لوکیشن کیا ہے؟ وہ مقدسہ ماں مریم کا آنگن، اس کا گھر اور اس کی گود ہے. تو خداوند کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی جانب بڑھنے کے لیے ہمیں کس کی جانب جانا ہوتا ہے؟ مقدسہ ماں مریم کے پاس. تو خدا کو جاننے کے لیے، گاڈز لوکیشن پانے کے لیے، در حقیقت وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مقدسہ مریم کی گود ہے. مقدسہ مریم خدا کی ماں کی گود ہے.
جہاں خدا بڑھتا ہے اور سردی میں یقینی طور بڑا پرسکون ہو کے سویا ہوئے گا. ایسا ہی ہے نا. میں جب کئی دفعہ ماؤں کو دیکھتا ہوں ان کے بچے جو ہے سردی میں انہوں نے صحیح لپیٹا ہوتا ہے اور وہ بڑے سکون کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں. اور یہ خدا جو ہے, میں نے کہا تو حقیقت کیا ہے کہ خدا کی بھی ایک ماں ہے, اور وہ ماں کون ہے؟ مقدسہ ماں مریم ہے. اور یہ بچہ سردی میں کیا کرتا ہے؟ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے, لیکن اپنی ماں کی گود میں یقینی طور پر آرام نہ ستا ہونا ہے. چھوٹا بچہ ہے نا, سردی لگتی ہوگی, اندھیری رات ہے, ٹھیک ہے, کوئی آس پاس ہے بھی نہیں, کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے, اور ایک ہی جگہ بچتی ہے, اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ماں کی گود ہے. اور وہ ماں کون ہے؟ وہ مقدسہ ماں مریم ہے. اور وہ مقدسہ ماں مریم کون ہے؟ خدا کی ماں ہے. تو گاڈز لوکیشن کیا ہے؟ مقدسہ مریم کی گود. تو جب کبھی آپ نے خدا کو ڈھونڈنا ہے, آپ کو خدا نہ ملے, تو آپ نے ڈائریکٹلی مقدسہ مریم کے پاس آنا ہے, آپ کو خدا مل جائے گا. سچ میں ایسا ہی ہے. تو انہوں نے رسائی بیٹے تک پانے کے لیے کہاں جا کر دیکھا؟ مقدسہ مریم کی گود میں. اور اس نے بھی دکھا دیا کہ یہ ہے خدا کا بیٹا, یہ ہے کلمہ متجسد. چھپایا نہیں, بلکہ انہوں نے اس کو کیا کیا؟ دیکھا. تو پہلی بات ہے کہ چرواہے خبر سن کر بیت لحم کو گئے, جانا. دوسرا ہمارا نقطہ ہے دیکھنا یا پا لینا. چرواہوں نے ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا. چرواہوں نے جا کر کیا کیا؟ جا کر انہوں نے دیکھا. اور یاد رکھیں, جسے دیکھنے کے لیے مدتوں سے لوگ منتظر تھے, جس کے انتظار میں تھے. ایسا ہی ہے نا, مدتوں سے یعنی صدیوں سے زمانہ جس کا انتظار کر رہا تھا, چرواہے جا کر اس ہستی کو دیکھتے ہیں, یعنی اس خدا کو دیکھتے ہیں جس کے لوگ انتظاری تھے. اور میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہاں دیکھا ہے؟ چرنی میں دیکھا ہے. انہوں نے کہاں دیکھا ہے؟ مریم کی گود میں دیکھا ہے. انہوں نے کہاں دیکھا ہے؟ جہاں وہ سردی میں اپنی ماں کی گود میں آرام کر رہا ہے. عزیزو, یہ دونوں باتیں جو ہے بڑی قابل غور ہے. جانا, خبر سن کر جانا, اور پھر دیکھنا, اور دیکھ کر کیا کرنا؟ ایمان لانا. انہوں نے بعد میں کیا کی؟ خدا کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے. عزیزو, اس نئے سال کے موقع پر ضروری کیا ہے؟ کچھ وقت دیکھنے کو بھی دینا. شاید کئی دفعہ دیکھ نہیں پاتے. آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے کچھ وقت وقف کریں, یعنی دیکھنے کے لیے بھی کچھ وقت جو ہے وقف کریں. دیکھنا کیا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اس خدا کو جو چرنی میں پڑا ہوا ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اس کی ماں کو جو اس کے پاس بیٹھی ہے, اس کے باپ کو دیکھنا ہے. اور دیکھنا کیا ہے؟ اپنے دائیں بائیں اپنے بہن یا اپنے بھائی کو. عزیزو, اکثر دفعہ یا بیشتر اوقات ہم دیکھ نہیں پاتے. جانا تو دور کی بات ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے, یا دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا, یا دوسرے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ایسا کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پر دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, یا ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں, افسر سمجھتے ہیں, ہمیں کوئی دوسرا نظر آتا ہی نہیں. لیکن آج کا کلام مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اگر خداوند کو دیکھنا ہے, اگر خداوند کی ماں کو دیکھنا ہے, اگر آپ نے اپنے بھائی یا بہن کو جو ضرورت مند ہے اس کو دیکھنا ہے, تو آپ کو اپنی آنکھیں یا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, چرواہوں کی مانند ضروری کیا ہے؟ جانا. چرواہوں کی مانند ضروری کیا ہے؟ دیکھنا. اور جانا اور دیکھنا درست سمت یا جانب. جانے کا یا سفر کا آغاز کئی دفعہ آج کا انسان کرتا تو ہے, جاتا تو ہے, لیکن ناٹ رائٹ لوکیشن, غلط جگہ پر, یا وہ اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا, جو خدا کی مرضی
مرضی کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے پہلا قدم اٹھانا، لیکن درست سمت کی طرف. یہ نہیں غلط پاسے بندہ ٹور پہ. چل دے تو سارے نے، جاندے تو سارے نے، لیکن ضروری ہے کہ کدھر جاندے نے، کس کی طرف جاتے ہیں، کس کو دیکھنے جاتے ہیں. ہاں آنکھیں ہم کھلی رکھتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں یا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور یہ بڑے دو سوال ہیں. اگر ہم جاتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں. آج کی تلاوت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ جانا ہے تو کس کی جانب جانا ہے؟ خداوند کی جانب، بیت لحم کی طرف سفر کرنا ہے اور وہاں بچے یسوع کو دیکھنا ہے، ایسی جگہ جہاں وہ رہتا ہے. تو عزیزو، خداوند ہمارے درمیان ہے. بڑے دن کا پیغام بار بار ہم نے یہی سنا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے. کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا. اب وہی کلمہ مریم کی گود میں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور ماں بچے کو دکھانے کے لیے پرجوش ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اور ماں بڑی خوش ہوگی، شادمان ہوگی، اور ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو کیا کیا جائے؟ دیکھا جائے، اس کی طرف بڑھا جائے، اس کی طرف آیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. ایسے ہی نا، جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو میں کئی دفعہ بچے کو پیار کروں تو ماں اپنے آپ میں خوش ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور جس ماں کے بچوں کو پیار کیا جائے ماں آٹومیٹکلی خوش ہوگی. میں حیران ہوتا ہوں، ماں کول ہوتی ہے میں خوش ہوتی جائے گی. ہم کئی دفعہ بچوں کو لاڈ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب ہم بچے کو دیکھیں گے تو خوش کون ہوگی؟ ماں. اس کی طرف بڑھیں گی تو خوش کون ہوگی؟ ماں. تو یسوع کی ماں مریم اس وقت ہم سے خوش ہوگی جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے، دیکھنے کی اسے آرزو کریں گے، اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. تو عزیزو، آج ہم نے چرواہوں سے یہ دو بڑی باتیں سیکھی ہے. جانا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے. جائیں گے تو تب بھی ہم کیا کریں گے؟ دیکھ پائیں گے. عزیزو، دعا ہے کہ خدا کی طرف سے جو ہمیں ایک پیغام ملا ہے اور وہ بشارت ملی ہے، ہمیں ہمیشہ یہ توفیق بخشے تاکہ ہم اس بشارت کو جب سنیں تو ہم پرجوش ہو کر خداوند کی طرف بڑھیں، اس کو دیکھنے کی خواہش کریں، اور ہماری یہ طرف، یہ ہماری خواہش جو ہے ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس چلنی چاہیے یسوع ویلے تو باقی سارا سال بھول گئے. نو، ایچ ڈے آپ نے خداوند کی طرف بڑھنا ہے. ایچ ڈے آپ نے خداوند کی طرف آ کر جھکنا ہے، اسے دیکھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور زندگی پانی ہے. ماں کی خوشی اسی بات میں ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو کیا کریں؟ پیار کریں. عزیزو، جانے اور دیکھنے کا راز، جب بید ہم کر مسٹری جو ہے، جانا ایمان کے ساتھ اور پھر دیکھنا اور ایمان لانا، جنہوں نے اس راز کو پا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نئے سال کے موقع پر نئے بن گئے ہیں. نئی انسانیت انہوں نے پہن لی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ راز جان لیا کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں اور کس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ راز جو ہے ہمیں نئے سال کے موقع پر نیا کر دیتا ہے. آخر میں ایک بات کے ساتھ اپنے پیغام کا اختتام کرتا ہوں. عزیزو، جو نیا سال ہے نا، یہ نئے دن کے سورج کے چمکنے سے نہیں ہوتا. ویسے تو آٹومیٹکلی ہوگا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ نیا سال جو ہے نئے دن کے سورج چمکنے سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے نظریات بدلنے سے ہوتا ہے، سوچ بدلنے سے ہوتا ہے، رویہ بدلنے سے ہوتا ہے، زندگی بدلنے سے ہوتا ہے. دن کئی آئے کئی گئے، کئی چڑھے تو کئی ڈبے. اگر ہم وہاں کے وہیں کھڑے ہیں تو ہمارے لیے نیا سال بھی نہیں ہے، نیا دن بھی ہے. تو نیا دن کب ہوگا؟ جب ہماری سوچ بدلے گی، جب ہمارا رویہ بدلے گا، جب ہم خداوند کی طرف بڑھیں گے، تو یہ ہمارے لیے نیا سال ہے. تو میری خداوند سے دعا ہے کہ
کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ سال 2024 ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہو، ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو۔ اور آج جب جتنے بھی لوگ شکر گزاری کے طور پر خداوند کے گھر میں آئے ہیں، جب یہ اگلے سال 2024 کی شکر گزاری کے لیے آئے تو ان کے دل پرجوش ہوں، وہ یہ جانے کہ ہاں خداوند ہمارے ساتھ تھا، خداوند ہمارے ساتھ بستا تھا، خداوند نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ اور میں آج ایمان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ سال 2024 آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے، اور آپ ہمیشہ خداوند کی طرف بڑھیں، اسے دیکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی گواہی دیں۔ آپ سب کو سال 2024 بہت بہت مبارک ہو، آمین۔